چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہی انگریز جنہوں نے تقریباً 200 سال تک ہمارے ملک ہندوستان پر حکومت کی تھی، جن کے ظلم کی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان کی جنتا پریشان تھی، وہی انگریز 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس لیے تمام برادران وطن آج ہی کے دن ایک دوسرے کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں۔ دوستو، ہم خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آزادی سے پہلے ہمارے ملک میں ہمارے آباء و اجداد کس طرح رہا کرتے تھے، ان پر کس طرح ظلم کیے جاتے تھے، انگریز ان پر کیوں ظلم و جبر کیے کرتے تھے، انگریز ان پر کیوں سختیاں کیا کرتے تھے۔ تو آئیے دوستوں، ان تمام اشکالات کو مد نظر رکھ کر میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ ہندوستان کی جنگ آزادی پر کچھ عرض کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، انگریزوں نے 1601 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور پہلی مرتبہ اس کے جہاز ہندوستان روانہ کیے گئے۔ انہوں نے بنگال کو اپنا عظیم مرکز بنایا تھا۔ اسی جگہ سے ہی انگریزوں کی آمد ہندوستان میں شروع ہو گئی اور تجارت کی آڑ میں وہ اپنی فوجی طاقتیں بھی رفتہ رفتہ ہندوستان منتقل کرتے رہے، لیکن 1707 عیسوی تک مغلیہ حکومت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے انگریزوں کو باقاعدہ کامیابی نہیں مل سکی۔ کچھ عرصے کے بعد جب مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تو انگریزوں نے موقع پا کر نواب سراج الدولہ کی فوجوں پر حملہ کر دیا اور فتح حاصل کر لی۔ اس کے بعد کمپنی نے بنگال کی اس ہنرمند آبادی پر جو ظلم اٹھائے ہیں اور جس طرح ان کو لوٹا گھسیٹا گیا ہے، وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ پھر کمپنی کی حکومت کا دائرہ بڑھتا رہا، اکثر امراء اور نواب اپنی آپسی چپقلش کی بنا پر انگریزوں سے مصالحت کرنے پر مجبور ہو گئے اور آخر میں انگریزوں کے راستے میں صرف ایک میجر جنرل ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ لیکن 1799 کے اندر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سرزمین میسور پر انگریزوں سے لڑتے لڑتے اپنا خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تھے تو انگریز فوج کے کمانڈر لارڈ ہارس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے یہ دیش میرا ہے، کیونکہ ہم نے شیر ہند ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا ہے۔ دوستوں، ایک مرتبہ قاضی عنایت علی صاحب کے بھائی قاضی عبد الرحیم صاحب اپنی ضرورت کی وجہ سے ہاتھی خریدنے کے لیے سہارنپور تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ہاتھی بہت بڑی جنگی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ کسی نے انگریز کو مخبری کر دی کہ قاضی صاحب بغاوت کے لیے ہاتھی خرید رہے ہیں۔ چنانچہ سہارنپور کے مجسٹریٹ نے قاضی صاحب کو گرفتار کر کے سولی دے دی۔ اس کے بعد انگریز مسلسل ظلم کرتے رہے۔ محترم حضرات، لوگ شہید ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو برقرار رکھا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن صرف یہی تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا کر ہی دم لیں گے، انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا کر ہی دم لیں گے، غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے۔ اسی مشن کی خاطر علماء کو شہید ہونا پڑا، ہندوستان واسیوں کو شہید ہونا پڑا۔ اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے جہاد کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سامی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد برحق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کیا تھا۔ جب حافظ سامی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد تحریک تھوڑی مدھم پڑ گئی تھی۔ انگریزوں نے ظلم مسلسل جاری رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے تھانہ بھون پر حملہ کر کے اس بستی کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ اس المناک حادثے کے 2 سال بعد ملکہ وکٹوریہ کے اعلان معافی کے بعد جب تھانہ بھون دوبارہ آباد ہوتا ہے تو اس وقت لوگ عجیب چیز دیکھتے ہیں۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ درختوں پر 132 شہداء کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں، جن کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی۔ دوستو، انگریز مسلسل ظلم پر ظلم کر رہے تھے اور ہمارا ملک غلامی کی زندگی جی رہا تھا۔ اسی درمیان حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المدارس یعنی
ڈالی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اسی مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا تھا۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حج کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حج کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہ کر سفر کی تیاری فرمانے لگے۔ ہندوستان سے ایک سرکاری شخص خان بہادر مبارک علی اسی زمانے میں مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے شریف مکہ سے مل کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ علماء حرم کی طرف سے ایک ایسا فتویٰ مرتب کرایا جائے جس میں ترکوں کی تکفیر کی گئی ہو، تاکہ اسے ہندوستان لے جا کر انگریز اور اس کے حامیوں کے حق میں استعمال کیا جائے۔ چنانچہ ایک اسی مضمون کا فتویٰ مرتب کرایا گیا اور دستخط کے لیے اسے دیگر علماء کے ساتھ ساتھ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی انکار کی وجہ سے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے رفقا کو گرفتاری کا سخت خطرہ تھا۔ اسی لیے یہ حضرات جلد از جلد شریف مکہ کے قلمرو سے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ باہر نکلنے سے پہلے ہی شریف مکہ نے جدہ میں مقیم کرنل ولسن کے کہنے پر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کو گرفتاری کرنے کا آرڈر دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ الہند کے شاگردوں میں سے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جنہوں نے اسی ہندوستان کی آزادی کی خاطر اپنے مدینہ جیسے مبارک شہر کو چھوڑا تھا۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ انہی کو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، اس وقت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ روبوش ہو گئے تھے۔ جب یہ خبر شریف مکہ نے سنی تو اس نے اعلان کرا دیا کہ اگر آج شام تک شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ باہر نہیں نکلے تو ان کے شاگردوں کو گولی مار دی جائے گی۔ جب یہ خبر شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ فوراً باہر نکل آئے۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں فوراً آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے جدہ بھیج دیا جاتا ہے۔ جب آپ جدہ جا رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، الحمدللہ بمصیبت گرفتار نہ بمعصیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں۔ دوستو 3 سال 2 مہینے مسلسل مالٹا کی جیل میں رہنے کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ رہا ہوتے ہیں تو رہائی کے بعد ہندوستان واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے مہاتما گاندھی نے ملاقات کی تھی۔ یہیں سے برادران وطن جنگ آزادی میں شریک ہوئے تھے، ورنہ ابھی تک آزادی کی لڑائی میں تنے تنہا مسلمان ہی تھے۔ برادران وطن کے شریک ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کی قربانیوں کا سلسلہ نہ ہی بند ہوا اور نہ ہی اس کی رفتار کم ہوئی، بلکہ مسلم نوجوان اسی شان کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے اور ایک دن وہ آیا کہ انگریزوں کو یہ دیش چھوڑ کر جانا پڑا۔ آج اسی ہندوستان کی 75ویں سالگرہ ہے۔